الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسمع یسمع لک او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم دوست بزرگوں، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، جس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میرے محبوب میرے بندوں تلک میرا یہ میسیج پہنچا دو کہ تم اللہ کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اطاعت کرو رسول کی۔ حدیث شریف خطبے میں نے پڑھی، لفظوں کے اعتبار سے بڑی مختصر، اسمع یسمع لک، مختصر الفاظ ہے، پر معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، مقصد کے اعتبار سے بڑی جامع اور معنی حدیث ہے، کہ جس میں اللہ کے تمام اوامر اور اللہ کے تمام نواہی بلکہ پوری شریعت سمائے ہوئے۔ اللہ کے اوامر کا مطلب اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا، نواہی کا مطلب اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پوری شریعت اس حدیث پاک میں سمائے ہوئے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم سنو تمہاری سنی جائے گی، اسمع یسمع لک، تم سنو تمہاری سنی جائے گی، یعنی کہ تم مانو تمہاری مانی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو، تم اللہ کے حکم کے مطابق چلو، کائنات کی تمام چیزیں تمہارے حکم کے مطابق چلے گی، تم اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دو، دنیا کی تمام چیزیں اپنے آپ کو تمہارے تابع کر دے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا ہو جائے گا، کائنات کے ذرے ذرے پر تمہارا حکم چلے گا، دنیا کی تمام چیزیں تمہارے سامنے جھک جائے گی، اس شرط پر کہ تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی۔ ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری سنی جاوے، میری مانی جاوے، میری بات کو کوئی سنے، میرا کہا کوئی مانے۔ ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے، چونکہ ہر آدمی اپنے آپ کے متعلق یہ تصور کرتا ہے کہ میں ایک بڑا آدمی ہوں، میں ایک سرپرست آدمی ہوں، میں ایک رہبر آدمی ہوں، میں ایک وڈیل قسم کا آدمی ہوں، میں بڑا ہوں، میری بات کو کوئی سنے، میرا کہا کوئی مانے، پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں بات یہ بیان کی گئی کہ سنو تمہاری سنی جائے گی۔ ہمیں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ماتحت میری سنے، میرے ماتحت میری مانے، میری بیوی، میرے بچے، میرے چھوٹے بھائی بہن، یہاں تلک کے اڑوس پڑوس کے چھوٹے بچے میری بات کو سنے، میری بات کو سن کر میرے کہا کو میرے کہے ہوئے کو مان کر اس کے مطابق چلے، پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ حدیث پاک میں بات یہ بیان کی گئی کہ تم سنو تمہاری سنی جائے گی۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا
سب سے پہلے اللہ کی سننی پڑے گی، اللہ کی ماننی پڑے گی، تب جا کے کوئی ہماری سنے گا، تب جا کے کوئی ہمارا کہاں مانے گا۔ یہاں تلک کے ہر چیز ہمارا کہاں مانے۔ جب ہم اللہ کی سنیں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری سنے گا، اللہ ہماری مانے گا۔ یہاں تلک کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع ہو جاوے گی۔ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اللہ تعالیٰ بن مانگے ہماری خواہشات کو پورا کرے گا، چونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ دنیا کو اس کے لیے کر دیتا ہے، کائنات، نظام کائنات اس کے تابع ہو جاتا۔ کسی بزرگ کا مقولہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو ہم ہماری خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اللہ تعالیٰ بن مانگے ہماری خواہشات کو پورا کرے گا، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے گا، ہماری آرزوؤں کو اور ہماری تمناؤں کو پورا کرے گا۔ یہاں تلک کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نظام کائنات کو ہمارے تابع کر دے گا، پر کرنا یہ پڑے گا اس شرط پر کہ ہم ہماری قوت اور طاقت کو، ہمارے ظاہر اور باطن کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے اطوار کو، ہماری خواہشات کو، ہماری نفسیات کو، ہماری مرضیات کو، ہماری خدمات کو، ہمارے خیالات کو اور ہمارے نظریات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ پھر دیکھیں دنیا کی ہر چیز، یہاں تلک کے چرندے، پرندے، درندے، یہ گرجنے والے بادل اور یہ تیز و تند ہوائیں، طوفان برپا کرنے والی، اور سمندروں اور دریاؤں کی ٹھاٹھے مارنے والی موجیں ہمارے حکم کے تابع ہو جاوے گی۔ پر کرنا اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہم یہ سوچے، یہ سمجھے کہ اللہ کہتا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اس کی مرضیات کیا ہے، کن کاموں میں اس کی رضا ہے، کن کاموں میں اس کی خوشنودی ہے۔ جب ان کاموں کو اپناویں گے اور اس طرح اس کی سنیں گے، مانیں گے، تو وہ ہماری سنے گا، وہ ہماری مانے گا، بلکہ مانگیں گے وہ دے گا، ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ یہی کلمہ طیبہ نے سکھلایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی سکھلایا کلمہ طیبہ نے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتی، دنیا کی کسی چیز کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ فرشتے ہمارے یار و مددگار بن سکتے ہیں، جنات ہمارے حامی بن سکتے ہیں، درندہ صفت جانور شیر خار کھانے والا ہم سے ڈر سکتا ہے، چیتے ہم سے کانپ سکتے ہیں، دنیا کا ذرہ ذرہ ہمارے حکم کے مطابق چل سکتا ہے، اس شرط پر کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے متعلق کے احکام کے سامنے جھکا دے، ساری دنیا کو اللہ جھکا دے گا۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، یعنی احکامات الہی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی پڑے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام میں اور اپنے محبوب کے محبوب طریقوں میں ایک تاثیر رکھی ہے۔ تاثیر کس چیز کی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے میں تاثیر رکھی بھوک کو مٹانے کی، کہ بھوکا آدمی کھانا کھاوے تو بھوک مٹ جاوے، اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس کو بجھانے کی صفت رکھی ہے،
پیاسا آدمی پانی پیوے تو پیاس بجھ جاوے، اسی طرح کم الحاکمین نے اپنے حکموں میں اور اپنے محبوب کے محبوب طریقوں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ مادیت پرست چیزوں کے پیچھے دوڑنے والا، فسادات کا پیچھا کرنے والا، اگر اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول خدا کے مبارک سنتوں کے مطابق عمل پیرا ہو جاوے، یعنی کہ زندگی بسر کرنے لگے، تو پورے یقین کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، قرآن پاک اس کا گواہ ہے، رسول خدا کی سیرت جس کا نمونہ ہے، صحابہ کا طرز عمل، صحابہ کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے، اس پر شاہد ہے، بزرگوں کی زندگی اس کے لیے دلیل ہے کہ فسادات اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ آج ہم جن حالات اور جن مسائل کے شکار ہیں، یہ حالات ہم سے دور ہو جائے، دنیا ہماری غلام بن جاوے گی، اور شرط یہ رہے گی کہ اس حدیث کے تحت ہمیں اترنا پڑے گا، اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جاوے گی، مانو تمہاری مانی جاوے گی۔ ہمارے واسطے ترقی اور کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ ہم ایک ایسی طاقت کا سہارا لیں کہ جس طاقت کی تعریف بیان کرتی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ، ہمیں کیسی طاقت کا سہارا لے جس طاقت کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے دنیا کی ہر مخلوق، چاندنی یہاں تلک کہ چاند کی چاندنی جس کے حکم سے ہے، سورج کی شعاعیں جس کے حکم سے ختم ہو جاتی ہیں، اس طاقت کا ہمیں سہارا لینا پڑے گا، اور وہ طاقت ہے اللہ کی۔ اس حدیث کے تحت اترنا پڑے گا، اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جاوے گی۔ صاحب کتاب نے تمثیل سے سمجھائی اس حدیث کو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک رستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی کو دیکھا شیر پر سوار آ رہا ہے، رستے میں جدھر چاہتا ہے شیر کو گھما دیتا ہے، جدھر جاتا ہے شیر کو چلا دیتا ہے، اور یہ درندہ صفت جانور شیر فار کھانے والا اس کے حکم کے تابع ہے، بلا چو چرا اس کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکاتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، شیر کی سواری پر وہ سوار جب قریب آیا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو متحیر دیکھا، متعجب دیکھا، تو کہا کہ شیخ سعدی تعجب کس بات کا، حیرانی کس بات کی، یہ تو شیر ہے، ارے دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حکم کے مطابق چل سکتا ہے، اس شرط پر کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق چلو۔ یہ ہے اسمع یسمع لک، کہ تم سنو تمہاری سنی جاوے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا، وقت کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی، حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ کے ایک پہاڑ پر کھڑے بیان کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، بیان میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اپنی اطاعت کے واسطے، اپنی فرما برداری کے واسطے، اور ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تمہاری اطاعت کے واسطے۔ تم اللہ کی اطاعت کرو، ساری کائنات تمہاری اطاعت کرے گی، تم اللہ کے حکم کے مطابق چلو، ساری کائنات تمہارے حکم کے مطابق چلے گی، تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ساری کائنات کو اللہ تمہارے سامنے جھکا دے گا، ساری کائنات کو اللہ تمہارا غلام بنا دے گا، یہاں تک کہ کسی پہاڑ کو چلنے کا حکم دو گے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر چلنا شروع کر دے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جس پہاڑ پر وہ کھڑے تھے وہی پہاڑ چلنے لگا ان کو لے کر۔ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے
پہاڑ پر پیر مارا اور کہا کہ رک جا، میں نے تجھے چلنے کا حکم نہیں دیا، میں تو لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ اگر تم اللہ کے حکم کے مطابق چلو گے تو ساری کائنات تمہارے حکم کے مطابق چلے گی۔ یہ ہے اسمع یسمع لک، انہوں نے زندگی گزاری اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو بنا کر۔ ولایت ملنے سے پہلے بڑی کرسی تھی جن کے پاس، بادشاہت اور حکومت اور تاج و تخت کے مالک تھے ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ، پر احکم الحاکمین کی حاکمیت کا ان پر جب غلبہ ہوا، لا تمہاری کرسی کو ٹھکرا دیا، بادشاہت اور سلطنت کو۔ ایک بوسیدہ پرانی پھٹی ہوئی گدری لے جنگل میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ان کے حوالے کر دیا۔ مصروف عبادت رہ کر زندگی گزار دی۔ ایک مرتبہ اچانک کام کے واسطے ایک دریا پر پہنچے حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ، دریا پر اپنی گدری پرانی پھٹی ہوئی سی رہے تھے، سونے کے واسطے بچھانے کے لیے جو گودری ہوتی ہیں اس کو سی رہے تھے۔ اچانک ان کے قائم مقام جو بادشاہ تھا اس کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے تو یہ بادشاہ تھا، جس کرسی پر آج میں بیٹھا وہ اس کرسی پر تو وہ مجھ سے پہلے بیٹھ چکا ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے قائم مقام بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم، کہ تم نے اپنی کیا حالت کر رکھی ہے؟ تاج و تخت کو چھوڑ کر، سلطنت اور بادشاہت کی کرسی کو چھوڑ کر یہ فقیری کیوں اختیار کر لی؟ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اس کو تم فقیری کہتے ہو؟ یہ فقیری تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت، جس کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر ظالمانہ اور جابرانہ جو تم حکومت چلا رہے ہو، انگنت دگنا ہے، بہتر ہے یہ کرسی، اس کو تم فقیری کہتے ہو۔ چند جسموں پر تم اپنی حاکمیت چلاتے ہو، چند جسموں پر اپنا حکم چلاتے ہو، میں اس فقیری میں رہ کر بے شمار اللہ کی مخلوقات پر اپنا حکم چلاتا ہوں۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی اور جس سوئی کے ذریعے گدری سی رہے تھے اس سوئی کو سمندر میں ڈال دیا اور بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، بادشاہ سلامت، تیری فوج کو کہہ کہ میری سوئی نکال دے۔ ارے ابراہیم، یہ تو ناممکن ہے، سمندر میں سے سوئی کو نکالنا یہ تو کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی شانہ سے کانٹیکٹ کیا، بارگاہ عزتی میں درخواست کری، دعا کے ذریعے کہ باری تعالیٰ مجھے میری سوئی لوٹا دے۔ ایک طرف ان کی دعا کو پورا کرنا تھا، دوسری طرف سمندر میں سے بے شمار مچھلیاں اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر نکلی۔ پھر کانٹیکٹ کیا، باری تعالیٰ سونے کی سوئی کی مجھے ضرورت نہیں، میں تو وہی اپنی سوئی چاہتا ہوں جس کے ذریعے میں گدری سی رہا تھا۔ ایک طرف ایک مچھلی نکلی جس کے منہ میں ان کی وہ سوئی تھی۔ قائم مقام بادشاہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ جب اپنے آپ کو کوئی اللہ کے حوالے کرتا ہے، کائنات کو اللہ اس کے حوالے کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں بات سمجھائی، اسمع یسمع لک۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا، جلیل القدر صحابی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ افریقہ کے جنگل میں پہنچے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو لے کر، یعنی کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی۔ اب ایک جگہ پر قیام کرنے کی نوبت آئی، چھاونی اور کیمپ کی ضرورت پڑی، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے کہا کہ ایک کام کرو، قریب میں جو جنگل ہے اس جنگل میں ہم قیام کر لیتے ہیں، وہاں پر چھاونی ہماری ہو جاوے گی۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے جواب دیا عمرو بن العاص سے، یہ جنگل تو موذی جانوروں سے بڑا ہوا ہے، اس میں تو اسدحے ہیں،
सांप हैं, रीछ हैं, भाले हैं, शेर हैं, बेरिए हैं, हाथी हैं, चरिंद परिंद दरिंद, जंगल मूजी जानवरों से बड़ा हुआ है, वहां पर कयाम कैसे होगा? हजरत अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु जंगल के और बड़े, और एक ऐलान किया, अमर बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हु ने ऐलान किया कि ओ जंगल के चरिंदों, परिंदों, दरिंदों, मूजी जानवरों, हम गुलामाने मोहम्मद तुम्हारे अंदर आए हुए हैं, हमें जगह की जरूरत है, कयाम करना है। खुदा की खुदाई का वास्ता देकर मैं तुमसे कहता हूं, हमारे वास्ते जंगल को खाली कर दो। अगर तुमने हमारी बात को माना नहीं, जंगल को हमारे वास्ते खाली किया नहीं, तो फिर हम तुम में से जो हमें मिलेगा उसको कत्ल कर देंगे। हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस आवाज को अल्लाह ताला ने जंगल के हर मूजी जानवर के कान तलक पहुंचाया। 1450 साल का लंबा जमाना गुजर गया। दुनिया के बड़े बड़े उकाला, दुनिया के बड़े बड़े दानिशमंद, दुनिया के बड़े बड़े वुज़रा, दुनिया के बड़े बड़े साइंसमंद इस सवाल के जवाब को ढूंढ नहीं लाए कि उस बंदे खुदा की आवाज में वो कौन सी बला थी और वो कौन सा जादू था कि जिसकी आवाज पर शेर ने अपने बच्चों के साथ, भेड़िए ने अपने बच्चों के साथ, अजदहों ने अपने बच्चों के साथ, हाथियों ने अपने बच्चों के साथ सफर करते हुए जंगल को खाली कर दिया। बंदे खुदा की आवाज में वो क्या जादू था, वो कौन सी बला थी? आज तक साइंसदान इस सवाल के जवाब को ढूंढ नहीं लाए। इन्होंने जिंदगी गुजारी हदीस के माताती में इस्मा युस्माउल्लक। हजरत अमर बिन आस की वो पुकार, कौन सी ताकत थी उसमें, वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सा पावर था कि जिसने मजबूर किया हाथियों को अपने मकानात को छोड़ने पर, सांपों को मजबूर किया अपने बिलों से निकलने पर, पूरा जानवर खाली हो गया। सहाबा ने उसमें कयाम किया। तारीख शाहिद, शेरू सहाबा पढ़े, हम सहाबा की सीरत को पढ़े, पता चले कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला मुजमईन ने जिंदगी किस तरह गुजारी। जब इन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह ताला ने कायनात को इनके हवाले कर दिया। यह है हदीस पाक का मतलब, इस्मा युस्माउलक, कि तुम सुनो तुम्हारी सुनी जावेगी, तुम मानो तुम्हारी मानी जावेगी, यानी कि तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। कायनात को अल्लाह ताला तुम्हारे हुक्म के मुताबिक चलने पर मजबूर कर देगा। अल्लाह ताला अपने अहकामात पर और अपने महबूब की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। मुबारक महीना गुजर गया। मुबारक महीने की निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह की इताअत करी। अल्लाह जिस तरह चाहता था कि मेरे बंदे जिंदगी गुजार, इस तरह हमने जिंदगी गुजारी। जैसे ही रमजान खत्म हुआ, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी। इशारा समझ, हमसे इतना नहीं हो सकता कि पंचगाना नमाज की पाबंदी करें। दीन के और काम, दीन के और शोबों में अपने आप को लगाना तो दूसरी बात है, और इतना बड़ा हुक्म जिसमें दोनों जहां की कामयाबी का राज छुपा हुआ, जो अल्लाह की रजा का सबब, रसूल खुदा की रजा का सबब, हौज़े कौसर पर रसूल खुदा के मुबारक हाथों हौज़े कौसर का पानी पिलाने का मुस्तहिक बनाने वाला अल्लाह, इतना बड़ा अल्लाह का हुक्म, जन्नत दिलाने वाला, जन्नत की किस्म की नेमतें दिलाने वाला इतना बड़ा अल्लाह का हुक्म, जिसको छोड़कर हम जिंदगी गुजारते हैं। बड़ी शर्म आ रही है नमाज पर बात करते हो। दीन के और काम, दीन के और शोबे जिसमें लगते नहीं, और इतना भी नहीं करेंगे तो फिर होगा क्या? बहरहाल अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से अच्छे खरे आमालों को करने, अच्छे खरे आमालों के वास्ते उससे तौफीक मांगी जाती है, तौफीक मांगनी पड़ेगी।
کہ اللہ تیرے حکموں کے مطابق، تیرے محبوب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا ہمیں بنا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گزری زندگی نافرمانی والی معاف کر دے، بقیہ زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ آخر دعوانا